اگر ایک مسلمان دوسرے کو کافر قرار دے تو کافر قرار دینے والا خود ہی کافر ہو جاتا ہے۔ مگر کیا اس ملک میں سب مسلمان مرزا غلام احمد قادیان اور ان کو اپنا مذہبی پیشوا ماننے والے کلمہ گو لوگوں کو غیر مسلم قرار نہیں دیتے؟ ہاں دیتے ہیں، اور نہ صرف عام مسلمان بلکہ ریاست پاکستان نے بھی قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا ہوا ہے۔ کلمہ گو لوگوں کے ساتھ یہ سلوک ایسا کیا کر دیا قادیانیوں نے؟ اگر ایک مسلمان دوسرے کو کافر قرار دے جبکہ وہ دوسرا دراصل کافر نہ ہو تو کافر قرار دینے والا خود ہی کافر ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ ایک مسلمان کسی دوسرے شخص کو کافر قرار دینے میں حد درجہ احتیاط کرے، بلکہ ایسی بات کرنے سے بھی گریز ہی کرے۔ لیکچر دلوالو بس، کیا اس ملک میں سب مسلمان مرزا غلام احمد قادیان اور ان کو اپنا مذہبی پیشوا ماننے والے کلمہ گو لوگوں کو غیر مسلم قرار نہیں دیتے؟ ہاں دیتے ہیں، اور نہ صرف انفرادی سطح پر عام مسلمان بلکہ ریاست پاکستان نے بھی باقاعدہ سرکاری طور پر اپنے آئین قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا ہوا ہے۔ کلمہ گو لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کیوں بھائی؟ ایسا کیا کر دیا قادیانیوں نے؟ سورہ احزاب کی اس آیت میں مذکور ختم نبوت کی قادیانیوں نے ایک ایسی نئی تفسیر کی ہے جو مسلمانوں کی متفقہ تفسیر سے بالکل الگ ہے۔ مسلمان اور آپس میں متفق، یار یہ کون سی ایسی بات ہے جس پر سب کا اتفاق ہے؟ یہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور اس کی کیا بیسس ہیں؟ یہ کہ ختم نبوت کی یہی تفسیر احادیث کی تمام معتبر کتابوں میں ہے، جن کو بہت قوی اسناد کے ساتھ بہت سارے جلیل القدر صحابہ سے روایت کیا گیا ہے۔ ان کے مطالعے سے صاف پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر مختلف طریقوں سے اور مختلف الفاظ میں اس امر کی تصریح فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ مضمون اتنے صحابہ سے اتنی کثیر اسناد کے ساتھ نقل ہوا ہے کہ اس کی صحت میں کسی قسم کے شبے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر قرآن کو سمجھنے والا اور اس کی تفسیر کا حقدار اور کون ہو سکتا ہے کہ وہ شخص ختم نبوت کا کوئی دوسرا مفہوم بیان کرے اور ہم مسلمان اس مفہوم کو قبول کر لیں، بلکہ قبول کرنے کا کیا سوال، اسے قابل غور بھی سمجھیں۔ ٹھیک ہے، مگر اس کا کیا ثبوت ہے کہ تمام مسلمان اسی تفسیر پر متفق ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ختم نبوت کا یہی مطلب لیا، بلکہ انہوں نے تو ہر شخص مثلاً مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ کی جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا۔ جنگ؟ جی ہاں، نہ صرف دعویٰ کرنے والے کے خلاف بلکہ اس پر ایمان لانے والوں کے خلاف بھی۔ تاریخ سے ثابت ہے کہ بنو حنیفہ نیک نیتی کے ساتھ مسیلمہ کذاب کی نبوت پر ایمان لائے تھے، کیونکہ اس کی تائید ایک ایسے شخص نے کی تھی جو مدینہ طیبہ سے قرآن کی تعلیم حاصل کر کے گیا تھا۔ اس کے باوجود صحابہ نے اس قبیلے کو مسلمان تسلیم نہیں کیا، بلکہ ان پر فوج کشی کی اور اس جنگ میں ان کے قیدیوں کو غلام بنایا، جو صرف غیر مسلموں کے خلاف جنگ ہی میں جائز تھا۔ صحابہ کے بعد پہلی صدی ہجری سے لے کر آج 15ویں صدی ہجری تک اس کا یہی مطلب ہر دور میں تمام مسلمان سمجھتے رہے ہیں۔ امت مسلمہ کے مختلف ملکوں اور مختلف فقہی مسالک سے تعلق رکھنے والے ہر صدی کے جید علماء نے بھی اسی مطلب کو اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے۔ مثلاً پہلی دوسری صدی ہجری میں عراق سے امام ابو حنیفہ، تیسری صدی میں علامہ ابن جریر طبری، اسی طرح علامہ ابن حزم، امام غزالی، محی السنہ بغوی، قاضی ایاز، علامہ شہرستانی، علامہ زمخشری، امام رازی، قاضی بیضاوی، حافظ الدین عبداللہ، علامہ ابن کثیر،
علامہ جلال الدین سیوطی، علامہ ابن نجیم، ملا علی قاری، شیخ اسماعیل حقی، فتاوی عالمگیری، علامہ آلوسی، علامہ شوکانی۔ کیا اس کے بعد بھی کوئی شک باقی ہے کہ پوری امت مسلمہ اس تفسیر پر پوری طرح متفق ہے؟ لیکن بھائی، قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام بھی تو مبعوث کیے جائیں گے، جن کو سب مسلمان نبی مانتے ہیں۔ پھر کیا یہ چیز ختم نبوت کی اس تفسیر سے متصادم نہیں؟ نہیں، جیسا کہ صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے دوبارہ نزول پر نہ تو نبوت کا دعویٰ پیش کریں گے، نہ لوگوں کو اپنے اوپر ایمان لانے کی دعوت دیں گے، اور نہ ہی اپنے ماننے والوں کو مسلمانوں سے الگ کر کے کوئی علیحدہ امت بنا لیں گے۔ ان کا کام نہ تو کوئی نئے احکام دینا ہوگا اور نہ وہ پچھلے احکام میں رد و بدل کریں گے۔ تو پھر وہ کس لیے مبعوث کیے جائیں گے؟ آپ علیہ السلام کی دوبارہ بعثت کا مقصد صرف آخری زمانے میں ظاہر ہونے والے دجال کو ختم کرنا ہوگا۔ اس کے لیے آپ علیہ السلام آ کر مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہو جائیں گے، اور اس زمانے میں مسلمانوں کا جو بھی سردار ہوگا اسی کی قیادت کو تسلیم کریں گے۔ آپ علیہ السلام تو احتیاطاً نماز میں بھی مسلمانوں کی امامت نہیں کریں گے، تاکہ اس شبے کی کوئی گنجائش نہ رہے کہ وہ اپنی سابقہ نبی کی حیثیت میں تشریف لائے ہیں۔ لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول کسی طرح بھی ختم نبوت کی نفی نہیں۔ لیکن بھائی، نبوت تو ایک بہت ہی اعلیٰ و عرفہ چیز ہے، پھر یہ دروازہ بند کیوں کر دیا گیا؟ دیکھو، نبوت کوئی صفت نہیں ہے جو ہر اس شخص میں پیدا ہو جایا کرے جس نے عبادات اور عمل صالح میں ترقی کر کے اپنے آپ کو اس کا اہل بنا لیا ہو۔ نہ یہ کوئی ایسا انعام ہے جو کچھ خدمات کے صلے میں عطا کیا جاتا ہو، بلکہ یہ تو ایک منصب ہے جس پر ایک خاص ضرورت کی خاطر اللہ کسی شخص کو مقرر کرتا رہا ہے۔ مثلاً کس ضرورت کی خاطر؟ ایسی ضرورت صرف 4 حالات میں پیش آتی رہی ہے۔ کسی خاص قوم میں نبی بھیجا گیا جہاں پہلے کوئی نبی نہ بھیجا گیا تھا، اور کسی دوسرے نبی کا پیغام بھی اس قوم تک نہ پہنچا تھا۔ پہلے گزرے ہوئے نبی کی تعلیمات کو بھلا دیا گیا، اس میں تحریف کر دی گئی، اور اس کے نقش قدم پر پیروی کرنا ممکن نہ رہا۔ پہلے مکمل تعلیم و ہدایت لوگوں کو نہ ملی تھی، چنانچہ تکمیل دین کے لیے نیا نبی بھیجا گیا۔ نبی کی مدد کے لیے ایک اور نبی بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب ان میں سے کوئی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اور اگر کوئی ضرورت باقی ہو تو؟ اگر کوئی ضرورت باقی ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد واقعی کسی نبی نے آنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ خود قرآن میں اس کی تصریح فرماتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس کا کھلا کھلا اعلان کراتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دنیا سے تشریف نہ لے جاتے جب تک کہ اپنی امت کو اچھی طرح خبردار نہ کر دیتے کہ میرے بعد بھی انبیاء آئیں گے، اس لیے کہ نبوت کا معاملہ بڑا ہی نازک ہے۔ ایک شخص نبی ہو اور آدمی اس کو نہ مانے تو کافر، اور وہ نبی نہ ہو اور آدمی اس کو مان لے تو بھی کافر۔ آخر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے ایمان سے کیا دشمنی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ تو کھلا ہوتا، مگر ہم کو نہ صرف اس سے بے خبر رکھا جاتا بلکہ اس کے برعکس اللہ اور رسول دونوں ایسی باتیں فرما دیتے جن سے 1400 برس تک ساری امت یہی سمجھتی رہی اور آج بھی سمجھ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ بات تو بہت لاجیکل ہے، تو پھر قادیانی ختم نبوت کے کیا تفسیر کرتے ہیں؟ قادیانی حضرات نے تاریخ میں پہلی مرتبہ اپنی کتابوں اور رسالوں میں خاتم النبیین کی یہ نرالی تفسیر نکالی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کی مہر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب جو بھی نبی آئے گا اس کی نبوت کی تصدیق تب ہی ہوگی جب اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہو۔ ختم نبوت کی یہ تفسیر
مسلمانوں کی متفق علیہ تفسیر کے بالکل متضاد ہے۔ متضاد ہی صحیح، مگر ہے تو یہ بہرحال ایک دینیاتی سا اختلاف نا، جیسے مسلمانوں میں دوسری کئی باتوں پر اختلافات ہیں، پھر اسی پر اتنا شور کیوں؟ جی نہیں، دوسرے اختلافات بنیادی عقائد میں نہیں بلکہ تفصیلات میں ہیں، جبکہ یہ اختلاف دین کے بنیادی عقیدے میں ہے۔ پھر تفسیر کا یہ اختلاف صرف ایک لفظ کی تعویل تک محدود نہ رہا، بلکہ قادیانیوں نے آگے بڑھ کر صاف صاف اعلان کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک نہیں ہزاروں نبی آ سکتے ہیں۔ واقعی یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ بات قادیانیوں کی کتابوں حقیقت النبوت اور انوار خلافت میں موجود ہے۔ اس طرح نبوت کا دروازہ کھول کر مرزا غلام احمد نے خود نبوت کا دعویٰ کیا اور قادیانی گروہ نے ان کو حقیقی معنوں میں نبی تسلیم کیا۔ لیکن یہاں تو مرزا نے صرف یہ کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی آ سکتے ہیں، اپنے نبی ہونے کا دعویٰ تھوڑی کیا ہے۔ مرزا غلام احمد کے دعوے نبوت کا ذکر قادیانیوں کے رسالے بدر اور کتابوں حقیقت النبوت اور کلمۃ الفصل میں ہے۔ کیا اس کے بعد بھی کوئی شک ہے کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور قادیانیوں نے ان کو حقیقی نبی مانا ہے؟ لہٰذا ایک جھوٹے نبی کو ماننے کی وجہ سے قادیانی کافر ہیں۔ چلو ہیں کافر، لیکن کیا یہی کافی نہیں تھا کہ ہر مسلمان انفرادی سطح پر قادیانیوں کو غیر مسلم سمجھ لیتا؟ اس طرح ان کو آئین میں غیر مسلم قرار دینے اور امت سے الگ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ قادیانیوں کا مسلمانوں سے الگ امت ہونا دراصل اس پوزیشن کا ایک لازمی نتیجہ ہے جو انہوں نے خود اختیار کی ہے۔ وہ اسباب ان کے اپنے ہی پیدا کردہ ہیں جو انہیں مسلمانوں سے کاٹ کر ایک جداگانہ ملت بنا دیتے ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ نبوت کے دعوے کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو شخص بھی اس نبوت پر ایمان نہ لائے وہ کافر قرار دے دیا جائے۔ چنانچہ قادیانیوں نے یہی کیا۔ تو کیا وہ ہم سب مسلمانوں کو کافر قرار دیتے ہیں؟ جی ہاں، وہ ان تمام مسلمانوں کو اپنی تحریروں اور تقریروں میں اعلانیہ کافر قرار دیتے ہیں اور انہیں دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں جو مرزا غلام احمد کو نبی نہیں مانتے۔ قادیانی نہ صرف ہم سب مسلمانوں کو کافر قرار دیتے بلکہ اس کے ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کا خدا، اسلام، قرآن، نماز، روزہ، غرض ہر چیز مسلمانوں سے الگ ہے۔ اس ہمگیر اختلاف کو اس کے منطقی انجام تک بھی قادیانیوں نے خود ہی پہنچایا جب انہوں نے مسلمانوں سے تمام تعلقات منقطع کر کے الگ امت کی حیثیت سے اپنی جماعت بنا ڈالی۔ اس کا ثبوت ان کی کتاب انوار خلافت سے ملتا ہے۔ قادیانیوں کے مسلمانوں کو کافر قرار دینے اور خود ان سے قطع تعلق کے بعد آخر کون سی معقول وجہ رہ جاتی ہے کہ ان کو اور مسلمانوں کو زبردستی ایک امت میں باندھ رکھا جاتا جو علیحدگی عقائد اور عمل میں فی الواقع ہو چکی تھی، اس کو آئینی طور پر کیوں نہ تسلیم کر لیا جاتا؟ لیکن بھائی کچھ اسی طرح کا معاملہ تو چند دوسرے کلمہ گو گروہوں کا بھی ہے، پھر یہ سلوک صرف قادیانیوں کے ساتھ کیوں؟ یہ درست ہے کہ دین کے بنیادی عقائد سے انحراف دوسرے گروہوں نے بھی کیا ہے، مثلا نصری جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا کہتے تھے، یا فرقہ یزیدیہ جو اس بات کے قائل تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک اور نبی آئے گا جس کے آنے پر شریعت محمدی منسوخ ہو جائے گی، یا فرقہ میمونیہ جو سورہ یوسف کو قرآن کا حصہ ماننے سے انکار کرتے تھے۔ لیکن یہ گروہ بس عقائد اور عمل میں مسلمانوں سے الگ ہو کر بیٹھ گئے ہیں۔ ان کی مثال ان چٹانوں کی سی ہے جو باؤنڈری پر پڑی ہوں۔ ان کا وجود نہ مسلمانوں کے لیے خطرہ ایمان ہے اور نہ معاشرتی مسئلہ پیدا کرتا ہے، اس لیے ان پر تو صبر کیا جا سکتا تھا، مگر قادیانیوں کا معاملہ یہ نہیں۔ کیوں؟ ان کا معاملہ کیوں مختلف ہے؟ وہ خاص قصور جس کی بنا پر خصوصیت کے ساتھ انہی کو کافر قرار دیا گیا یہ تھا، قادیانی مسلمانوں کے اندر مسلمان بن کر گھستے تھے اور اسلام کے نام پر اپنے مسلک کی اشاعت کرتے تھے۔
مناظر بازی اور جارحانہ تبلیغ کرتے اور مسلم معاشرے کو توڑ توڑ کر اپنے جداگانہ معاشرے میں شامل کرنے کی مسلسل کوشش کر رہے تھے۔ اس وجہ سے اختلاف و انتشار کا ایک فتنہ برپا ہو رہا تھا جس پر صبر نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ان کی یہ مسلسل تبلیغ ایک طرف لاکھوں ناواقف دین مسلمانوں کے لیے ایمان کا خطرہ بن رہی تھی، تو دوسری طرف جہاں کوئی مسلمان قادیانیت اختیار کر لیتا وہاں بہت سے معاشرتی مسائل پیدا ہو جاتے۔ کہیں شوہر اور بیوی میں جدائی پڑ جاتی تو کہیں باپ بیٹے ایک دوسرے سے کٹ جاتے۔ پھر قادیانیوں کے اندر بعض ایسے خطرناک سیاسی رجحانات پائے گئے ہیں کہ ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ان کو یہ احساس شروع سے تھا کہ ایک نئی نبوت کا دعویٰ لے کر کسی شخص یا گروہ کا ایک آزاد اسلامی ملک میں رہنا بہت مشکل ہے، اور یہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آج تک اس طرح کے مدعی کے ساتھ مسلمانوں نے کیا سلوک کیا ہے۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ جہاں حکومت مسلمانوں کے اپنے ہاتھ میں ہو وہاں نئی نئی نبوتوں کے چراغ نہ پہلے جلنے دیے گئے ہیں اور نہ آئندہ اس کی امید کی جا سکتی ہے۔ اس لیے وہ ہمیشہ مسلمانوں اور اسلام کی حکومت پر غیر مسلموں اور کفر کی حکومت کو ترجیح دیتے رہے ہیں۔ ان کا مفاد یہ مطالبہ کرتا ہے کہ مسلمان قوم ہمیشہ ایک کافر اقتدار کے پنجے میں بے بس ہو کر ان کی شکارگاہ بنی رہے۔ اسی لیے مرزا صاحب نے ہمیشہ برصغیر میں انگریزی حکومت کی طرفداری کی، مگر ان کی خواہش و کوشش کے باوجود جب انگریزی اقتدار برصغیر پر قائم نہ رہ سکا اور آخرکار پاکستان بن گیا تو قادیانیوں نے اس کے اندر اپنی قادیانی ریاست بنانے کے خواب دیکھنا شروع کر دیے۔ ان کا پلان یہ تھا کہ کم آبادی والے صوبے بلوچستان کو قادیانی صوبہ بنا لیا جائے۔ لیکن بھائی مسلمانوں میں تو مختلف گروہ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہی رہتے ہیں۔ اگر اس طرح ہر ایک فرقے کو امت سے کاٹنے کا سلسلہ شروع ہو گیا تو امت ہی کہاں باقی رہے گی؟ یہ بات درست ہے کہ مسلمانوں میں یہ بیماری پائی جاتی ہے کہ ان کے مختلف گروہ چھوٹے چھوٹے فروعی مسائل پر ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے رہتے ہیں، مگر ان بری مثالوں کو بنیاد بنا کر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کافر قرار دینا سرے سے ہی غلط ہے۔ فروعات کے ذرا ذرا سے اختلاف پر ایک دوسرے کو کافر قرار دینا اگر ایک غلط حرکت ہے تو اسی طرح دین کے بنیادی عقائد سے کھلے کھلے انحراف پر کافر نہ قرار دینا بھی سخت غلطی ہے۔ ذرا سوچئے، کیا ہر شخص ہر حال میں مسلمان ہی رہتا ہے، خواہ وہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے یا نبوت کا مدعی ہو؟ لہٰذا قادیانیوں کو کافر قرار دینے کا معاملہ اس شغل تکفیر سے بالکل مختلف ہے جو مختلف فرقوں کے گروہ اپنے باہمی جھگڑوں میں کرتے ہیں۔ بہرحال اس سب کے باوجود جہاں تک ان فرقوں کی آپس کی تکفیر کا تعلق ہے تو ان سب فرقوں کے 31 بڑے اور جید علماء نے 1953 میں اسلامی آئین کے 22 اصول مرتب کیے ہیں جن پر پاکستان کا آئین بنایا جائے تو وہ سب کے لیے قابل قبول ہوگا۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہوئے ہی یہ کام کیا تھا۔ پھر انہی سب فرقوں کے ان علماء نے 1957 میں حکومت پاکستان سے متفقہ مطالبہ کیا تھا کہ قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا جائے۔ یوں جس طرح قادیانی تمام مسلمانوں کو کافر قرار دیتے ہیں، اسی طرح تمام مسلمان متفقہ طور پر قادیانیوں کو کافر قرار دیتے ہیں۔ لہٰذا قادیانیوں کو کافر قرار دینے سے یہ خدشہ بالکل نہیں ہے، اور نہ 1973 سے آج تک ایسا ہوا ہے کہ ایک ایک کر کے سب فرقوں کو امت سے کاٹ ڈالا جائے گا۔ اس لیے مسلمانوں اور ریاست پاکستان کا قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینا اور امت سے الگ کرنا بالکل صحیح اقدام تھا۔